میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں پاکستان کو ایک بہت پاورفل بناؤں گا، یعنی کہ پیچھے کوئی ایسی پاور ہے جو میں چھوڑ کے جاؤں گا، وہ آج میں تم لوگوں کو سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کو ختم کروں گا، اور انشاءاللہ کروں گا۔ آدھی ویسے کہہ چکا ہوں، تو پاکستان کو ایک پاورفل بناؤں گا، تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے نفس کے مطابق کر رہا ہے، لیکن عقل بھی بہت انسان کی بڑی ہے۔ بعض ٹائم بندہ پریشانی میں باہر نکل جاتا ہے اور پریشانی میں بھی ہی بولتا رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کا رویہ بدلے۔ تو سب کی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ میں نے بہت پریشانی میں جا رہا تھا، تو گھر کی کوئی پریشانی تھی، پریشانی میں جاتے ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ خدا را ہمیں پاکستان کو مل کے جو ہے وہ بنانا ہوگا، تو بنانے میں محنت کرنی پڑے گی۔ تو محنت تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کی تھی، تو میں کیا چیز ہوں، محنت مجھے بھی جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو محنت کر کے ہی انسان کو پھل ملتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان کا خیال رکھیں۔ تو آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، مسجد میں جا سکتے ہیں، ہر چیز وہ میں جا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو جاتی مرتبہ ایک الفاظ بتا کے جا رہا ہوں، دنیا میں سب سے بڑی آپ کی وہ چیز ہے نا، میں آپ کو بتائے جا رہا ہوں، کیونکہ زندگی اور موت کا انسان کا پتہ نہیں۔ آزادی تو میں کروا ہی رہا ہوں، انشاءاللہ کرواؤں گا، لیکن زندگی موت کا پتہ نہیں۔ طبیعت میری ویسے بھی بہت ناساز ہے، تو وقت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے میں اس کی عمر میں برکت عطا کرتا ہوں، اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہوں۔ آج صبح میری طبیعت بہت خراب تھی، میرے پیٹ میں بھی درد تھا، بڑی مشکل سے صرف ان مسلمانوں کے لیے میں گھر سے اٹھ کر آیا ہوں، اور ان مسلمانوں کے بہنوں بزرگوں کی خاطر جو ہے وہ میں اٹھ کے پاکستان کو آزاد کروا رہا ہوں۔ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، کسی بھی مسلمان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ جو انسان کام کرے گا، ہر بندہ کام کرے گا، لیکن وہ اپنی عقل میں کرے گا، ہوش و حواس میں کرے گا۔ انسان جذباتی ہو کر کام نہیں کر سکتا۔ میرے مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اپنے ہوش حواس میں کام سے کام لیں، ہوش سے کام لیں۔ جس نے ملک کو بچانا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے اگر کوئی غلط ہو رہا ہے، کہیں بھی غلط ہو رہا ہے، یہ میری آپ کی نظروں میں میری نظروں میں بھی چھوٹی تبلیغ ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا اندر دل سے نکلتے ہیں غازی مولا کے۔ تو آپ کے اگر غلط سے آپ کی نظروں میں اگر کوئی حکومت جو ہے وہ کوئی اگر غلط کر رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ سوچتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، تو جیسے قائد اعظم کے الفاظ تھے کہ میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں، نہ بکنے دوں گا، تو اس طرح قائد اعظم کی تصویر، اس کا نقشہ سامنے
رکھ کر بولیں کہ کیا یہ حکومت صحیح کر رہی ہے، کیا یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں پہلے آپ اس کو بھی جو ہے جا کے دیکھیں، میرے اگر الفاظ میں کوئی غلطی ہے تو اس کو آپ مجھے بتائیں، مجھے ملیں باہر، میں ادھر باہر ہی ہوتا ہوں، میں آپ کے الفاظ کو ہینڈل کروں گا، تو آگے سے اپنے تلفظ کو ٹھیک کروں گا، کیونکہ آپ سرکار کا فرمان ہے کہ دین کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، اگر دین میں غلطی ہو تو وہ مسلمان بھائی سے آپس میں بیٹھ کر جو ہے وہ دین کو سلجھا لو، یعنی کہ جہاں پہ غلطی ہو رہی ہے اس کو صحیح کر لو، کیونکہ دین کو عام چیز نہیں ہے، بہت بڑا دین ہے، تو ہر انسان پر رحم کرنا چاہیے، دین اسلام کی مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ایک لکڑ کا باکس، وہ سمجھ لیں کہ یہ میری آخری نشانی ہے جو میں دنیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ لکڑ کا باکس اور 10 جماعت کی بکس، اس میں سب مسلمانوں کو سب کچھ ملے گا، یہ بازار سے ملتی ہے، 10ویں جماعت کی کتاب ہے، یہ آپ کو باہر سے ملے گی، اس میں سارا لکھا ہوا ہے۔ تو ایک دوسری چیز یہ ہے کہ میرا نام سعید احمد ہے، تو آپ نے اگر یہ اس کی بکس لینی ہے، کسی اسلامی مکتبۃ المدینہ کے اندر جائیں، کوئی بولیں کہ احمد نام کی کوئی کتاب ہے، کوئی حدیث وغیرہ ہے، تو وہ آپ کو مل سکتی ہے، وہ آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے، اس پر آپ کو سارا مل جائے گا۔ اور دوسری 10 جماعت کی کتاب، اور چوتھی بات لکڑ کا باکس، جس طرح آپ عام نوٹ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بوتل لے کے آؤ، اسٹنگ لے کے آؤ، یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں نان، جس طرح ہم نوٹ کو چلاتے ہیں نا، نوٹ کو، اس طرح ہی آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ لکڑ کا باکس ہے جو میں چھوڑ کے دنیا کے اندر جا رہا ہوں۔ اگر میری زندگی کا پتہ نہیں، میں کل یا آج مر جاؤں، لیکن آپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ جو ہے لکڑ کا باکس ہے۔ وہ لکڑ کے باکس نے آپ کو نوٹ سمجھ لے کہ لکڑ کا باکس نہیں ہے، یہ ہمارا نوٹ ہی ہے، ایک کرنسی ہے، لکڑ کے باکس کو آپ نوٹ سمجھ لیں، یہ کرنسی ہے ایک بہت بڑی، جس کے پاس ہوگا وہ مصیبت سے جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں سے میرا آخری درخواست ہے، جو بھی کام کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو آزاد کرانا ہے، ہم نے فتنہ نہیں جو ہے برپا کرنا، کسی ماں بہن کو مارنا نہیں ہے، کسی ماں بہن کو زنجیروں سے باندھنا نہیں ہے۔ آپ سرکار کا فرمان سن لیں، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ ہر عورت آزاد ہے، ہر عورت آزاد ہے، وہ آزاد رہنا چاہتی ہے، عورت کو قید مت کریں۔ میری بھی ماشاءاللہ ماں ہے، مجھے بھی بعض ٹائم کہتی ہے باہر لے کے چلو، مجھے سیر کرانے کے لیے شاورما کھواؤ، تو میں اپنی ماں کو کہتا ہوں ماں آپ کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ مجھے مار ملے گی سمجھ لیں کہ مجھے جنت مل رہی ہے، اس کا جنت ماں باپ دنیا کے اندر ہیں۔ تو مسلمانوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ماں چلی جائے گی نا، دوبارہ ماں نہیں ملے گی، نہ باپ ملے گا، باپ اور ماں کو ہینڈل کرو۔ آپ سرکار نبی پاک کا فرمان ہے کہ اف کا مطلب کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، اف کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، یہ آپ سرکار نے کھڑے ہو کر فرمایا اف، یہ ماں باپ کو آپ نے اف نہیں کرنی۔ تو ماں باپ کا کہنا ماننا ہے، ماں باپ اپنے بھلے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ماں جب غصہ کرتی ہے نا، اینڈ پہ آ کے کیا کہتی ہے کہ میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا، مجھے بلڈ پریشر تھا۔ تو دیکھو ماں کیسی ہستی ہے، تو اینڈ پہ آ کے بیٹیوں سے معافی مانگ رہی ہوتی ہے۔ ماں باپ جو ہیں اچھے ہیں، پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، سب مسلمان مل کر جو ہے وہ پاکستان کو بچائیں، فتنے نہ جو ہے وہ پھیلائیں، پاکستان کو مل کر ہینڈل کرنا ہوگا۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہی، تو بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو حکومت کے خلاف جو ہے وہ جو ہے باہر افواہیں پھیل رہی ہیں، وہ صحیح ہیں کہ حکومت کو صحیح نہیں کر رہی، ساری چیزیں آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ملک حکومت بیچی جا رہی ہے۔ جو بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں وہ بھی انہوں نے بیچ دی ہیں، لیکن میں نہیں، اللہ معاف کرے، میں تو اپنی تبلیغ کر رہا ہوں، میرا ان کا یہ کام ہے کہ مسلمانوں کو صرف بتانا کہ اپنے ملک کو تباہ نہ
ہونے دیں، یہ ہمارے گھر رہ گئے ہیں، ہماری زمینیں رہ گئی ہیں. خدا مسلمانوں سمجھ جاؤ، آپ کی زمینیں، آپ کے پلاٹ، آپ کے مکان رہ گئے ہیں. خدا کے بارے یہ حکومت جو ہے وہ آپ کے مکان بھی چھین لے گی، پلاٹ بھی چھین لے گی. انہوں نے کشمیر کی چوٹی بھی بیچ دی ہے، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ میرے مسلمانوں بھائیوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. خدا را میرے مل کر جو ہے وہ میرا ساتھ دیں. کل ایک بھائی بھی یوٹیوب پہ کہہ رہا تھا کہ مریم نواز صحیح نہیں کر رہی، نواز شریف صحیح نہیں کر رہا. برہائے ان کو بھی بٹھائیں، مجھے بھی سامنے کھڑیں. اگر دونوں کے الفاظ میں غلط ہے تو اللہ غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے. ہم نے اپنے کسی بھی طریقے سے ملک کو بچانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد.